ترنیلویلی ڈسٹرکٹ کبھی بھی مسلم راجیہ کے اندر نہیں آئی، تو کیسے وہاں کے جو زمین ہے وہاں کے لوگوں کو بتائے بنا کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ وہ علاقہ، وہ زمین وقف بورڈ کی ہے؟ نہ تو قطب مینار کوئی اٹھا کے لایا تھا اپنے ساتھ، اور نہ ہی لال قلعہ لایا تھا، نہ ہی دوسری پراپرٹیز لائے تھے۔ یہ ساری جو بلڈنگز ہیں یہ اسی بھارت ماتا کی بلڈنگز ہیں، اور جو لٹیرے تھے، جو ہتھیارے تھے، جنہوں نے ہتیا کر کے لوٹ کے زمین ہتھیا لی اور پھر بلڈنگیں بنا دی، تو وہ چلے گئے۔ ان کو 1947 میں 33% زمین دے دی گئی تھی، جبکہ ان کی پاپولیشن 23% تھی، لیکن پھر بھی وہ سارے جو ہے وہ گئے نہیں۔ سندھو ندی کا 100% پانی انہوں نے استعمال کیا، لیکن پھر بھی اپنے لیے وہ گیہوں نہیں اگا سکے۔ تو ایسے لوگ جو ڈسٹرکٹیو مینٹلٹی کے ہیں، دوسروں کی ہتیا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور ایسی ہی آوازیں نکالتے ہیں، ایسے لوگوں کا کوئی وشواس نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم 800 سال ہم نے راج کیا، لیکن 15 منٹ کم پڑ گئے، 15 منٹ مل جائیں تو ہم یہ کر دیں اور وہ کر دیں۔ ایسے ہتھیاروں کے وچار، ہتھیاروں کے وچار، حملہ کے وچار رکھنے والے لوگ کبھی بھی دیش کا بھلا نہیں کر سکتے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ٹکٹ بھی ملتی ہے اور پھر ووٹ بھی ملتا ہے۔ بھارت سرکار کو چاہیے کہ وقف پراپرٹیز کو نیشنلائز کر دے، جیسے اندرا گاندھی نے 1979 میں 1979 میں سارے بینکوں کو نیشنلائز کیا تھا۔ یہی ایک طریقہ ہے اس چھینی ہوئی زمین کو واپس لینے کا۔ سارے کے سارے جو لوگ ہیں، جو حملہ ہیں، وہ آ گئے ہیں پھر سے اکٹھے ہو کے، اور ہندوؤں کو دوبارہ سے غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سن 2013 میں کانگریس نے ایک بل بنانے کی کوشش کی تھی، جس میں اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی مسلم کو لگتا ہے کہ یہ جو کوئی کمرہ جو ہے وہ خالی ہے اور اس کو چاہیے، تو وہ اس کو مل جائے گا۔ اس کے لیے اس کو صرف اس جگہ کو وقف پراپرٹی گھوشت کروانا ہے اور اتھارٹیز کو کہنا ہے، لوکل اتھارٹیز کو۔ پھر لوکل اتھارٹیز کا یہ کام ہے کہ وہ اس کمرے کو دلوائے۔ یہ ایک بہت ہی ایٹراشیس، بہت ہی غلط اور ہندوؤں پر حملہ تھا جو کانگریس نے کیا۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ کانگریس کو جڑ سے ختم کر دیں۔ اگر جڑ سے ختم نہیں کیا تو کانگریس پھر آئے گی اور پھر لوگوں کو پریشان کرے گی۔ ہندوؤں کو غلام بنانے کی کوشش کی تھی۔ پچھلے 75 سال میں کبھی بھی 40 سے زیادہ مسلم ایم پیز نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے ایسے قانون بنا لیے جو دیش کے اہت میں تھے، اور خاص طور پہ ہندوؤں کے اہت میں تھے، جیسے کہ 370 اور 35 ہے۔ 370 ایک ایسا خطرناک قانون تھا جو انہوں نے چوری سے ڈلوایا تھا۔ ڈاکٹر امبیڈکر کے پاس کشمیر کے مسلمان آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کو اسپیشل اسٹیٹس دیا جائے، تو ڈاکٹر امبیڈکر ایک بہت بڑے دیش بھکت تھے اور
قانون کی بات کرتے تھے، نیائے کی بات کرتے تھے، انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. کشمیر کو یدی اسپیشل اسٹیٹس دے دیا گیا تو کشمیر سب کچھ لے لے گا بھارت سے اور بدلے میں کچھ نہیں دے گا. تو نہرو کے پاس وہ گئے اور انہوں نے وہ چوری سے 370 ڈلوا لیا. اسی طرح سے کئی قانون ایسے بنے ہیں جو ہندوؤں کو کمزور کرتے ہیں، ان کو غلام بناتے ہیں. جیسے کہ غدار بہت ہیں کانگریس میں جو دیش کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ غداری کرنے میں اپنے آپ کو بڑے ماہر سمجھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں. سیکولرزم کے نام پہ ہندوؤں کا عہد کرنا کوئی سیکولرزم نہیں ہے. اس لیے میری مانگ ہے بھارت سرکار سے کہ وقف بورڈ کی جو ساری زمینیں جو پراپرٹیز ہیں ان کا نیشنلائزیشن کر دینا چاہیے، راشٹریہ کرن کر دینا چاہیے. یہی طریقہ ہے. دھنیہ واد.